ایک دفعہ چند بزرگان دین، علماء اور اکابرین کی ایک جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سربراہی میں ساحل سمندر پر محو سفر تھی۔ موسم انتہائی خوشگوار اور ماحول از حد جاندار تھا۔ فضا میں خنکی تھی جو گرم رود کی حدت کو کم اور طبیعت کو نرم کر رہی تھی۔ رب کائنات کی قدرت پر گفتگو ہو رہی تھی کہ جس نے ہر شے کو ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے۔ وہی خالق و مالک ہے، وہی قادر و مصور ہے۔ کائنات کا تمام حسن اس کی مرہون منت ہے۔ ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے سوا کسی کی پاکیزگی بیان کریں۔ وہ قابل حمد اور لائق توصیف و تحسین ہے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ربوبیت اور قدرت تخلیق کے بارے میں بول رہے تھے، جبکہ ہم رکاب ساتھی بھی آپ کی باتوں کی نہ صرف تائید کر رہے تھے بلکہ ان میں اضافہ بھی کر رہے تھے۔ ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے تمام احباب ایک جنگل میں پہنچے۔ صحرا نوردی اور دشت گردی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مشغلہ تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کو بھی جنگل ہی میں لے آئے۔ جنگل میں پہنچے تو وہاں بھی دست قدرت کی صناعی پر گفتگو جاری رہی۔ چلتے چلتے اچانک سب کی نظریں ایک خشک لکڑی پر پڑیں تو سب نے اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے خواص بیان کیے۔ ایک مرد قلندر نے کہا، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انتہائی سرعت اور تیزی کے ساتھ آگ پکڑتی ہے اور کسی چیز کو پکانے یا گرم کرنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ساتھی نے آپ سے پوچھا، یا حضرت ایسی خشک لکڑی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ خدا معلوم کس درخت کی ہے اور کس طرح جلتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے آگ لگا کر دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اس لکڑی کو جلانا ہی چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ اسے جلا کر اس پر روٹیاں گرم کر لو تاکہ لکڑی کا جلانا بے فائدہ نہ ہو۔ ویسے بھی سب لوگ بھوک محسوس کر رہے ہیں۔ چنانچہ لکڑی کو جلایا گیا اور اس آگ پر 2 روٹیاں گرم کی گئیں جو زادرہ کے طور پر ہمراہ لائے تھے۔ لکڑی اتنی تیزی کے ساتھ جلی کہ تھوڑی ہی دیر میں اس نے انگاروں کی شکل اختیار کر لی۔ انگارے اس قدر سرخ اور دہکتے ہوئے تھے کہ ان کی تعریف کرتے ہوئے ایک ساتھی نے کہا، دیکھو یہ انگارے کتنے اچھے ہیں، کتنی حدت اور حرارت رکھتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس وقت ہمارے پاس گوشت ہوتا تو ہم ان انگاروں پر اسے خوب بھونتے۔ گوشت بھوننے کے لیے یہ انگارے انتہائی موزوں اور مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات سنی تو آپ نے فرمایا، اللہ ہی تمام مخلوق کو کھلانے پر قادر ہے۔ وہ چاہے گا تو تمہیں گوشت ضرور ملے گا جسے تم بھون کر کھا لینا، اور اگر تمہیں گوشت نہ ملا تو اس میں لازمی طور پر رب قادر و قدیر کی کوئی حکمت ہوگی جو ہمارے حق میں بہتر ہوگی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یکت لخت شور کی آواز سنائی دی۔ سب اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ رفتہ رفتہ وہ آواز قریب سے قریب تر ہوتی گئی۔ اکثر احباب نے پہچان لیا کہ شیر کی آواز ہے جو تیزی سے دوڑتا ہوا ادھر ہی کو چلا آ رہا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں سب نے دیکھا کہ ایک شیر ایک اونٹ کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو بگائے لے آ رہا ہے۔ جب وہ شیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قریب پہنچا تو وہ یک لخت رک گیا، تاہم اس نے اسی اثناء میں اونٹ کو گرا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، رب رحمان و رحیم نے تمہارے دل کی آواز سن لی اور اسے شرف قبولیت بخشا۔ یہ اونٹ تمہارے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اسے حلال کرو، گوشت بناؤ اور ان انگاروں پر بھون کر کھاؤ۔ رب کائنات جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اور جس جگہ چاہتا ہے رزق فراہم کرتا ہے۔ گوشت کھاؤ اور رب تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ کہ جس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ شیر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ احباب نے اونٹ کو ذبح کیا اور اس کا گوشت انگاروں پر بھون کر کھایا، اور رب قادر و قدیر کے حضور سجدہ ریز ہوئے کہ جس نے اسے ایسی صورتحال میں اس عجیب طریقے سے گوشت فراہم کیا۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔